کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگون قبا امداد کن پاسبان اہل سنت اے شہید احمد رضا رحم کن برحان مائی با خدا امداد کن غوث اعظم منی سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ نبینا مدد بغیر دانے والا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یا رہے یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قدری عالم زنم آئیے عقیدت و محبت و خلوص کے ساتھ سب سے پہلے میں اور آپ سب مل کر سرکار دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب روح فدا احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس منور مطہر پاکیزہ بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کی ڈالیاں پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں بلند آواز درود پاک سب مل کر پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی آپ تمامی حضرات نے درود پاک نہیں پڑھا لیکن سنیں حدیث مصطفیٰ میرے اور آپ کے آقا جان رحمت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی بیت مرہ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے یعنی صبح سے شام تک اگر کوئی بندہ مومن ایمان والا نبی سے محبت کرنے والا عاشق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی غلامی کو پیش کرتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو درود پاک پڑھنے کی برکت درود پاک پڑھنے سے پڑھنے والے کو فائدہ کیا ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں کتب اللہ لکھ دیتا ہے بین عینیہ دونوں آنکھوں کے درمیان کیا لکھا جاتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. یہ جہنم سے بھی آزاد ہے اور یہ منافقت سے بھی آزاد ہے. سبحان اللہ. یہ جہنم سے بھی آزاد ہے اور یہ منافقت سے بھی آزاد ہے. اور سنیں درود پاک کی فضیلت. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بروز قیامت حشر کے دن یعنی وہ دن کہ جہاں حساب و کتاب ہونا ہے اولین و آخرین جہاں جمع ہوں ہر ایک وہاں اکٹھا ہوگا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی تمام امتیں وہاں جمع ہوں گی. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میدان میں جمع ہوں گے. جو نبی کو ماننے والے ہیں وہ بھی جمع ہوں گے جو کافر و مشرکین ہیں وہ بھی اکٹھا ہوں گے. ایسے ماحول ایک غلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اتنی بھیڑ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے قریب رہوں تو کون سا طریقہ اپناؤں جس کی وجہ سے مجھے اس دن آپ کا قرب مل جائے. تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کثرت سے درود پڑھا کرو. گویا کہ یہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر دنیا میں رہ کے سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا. اور اسی درود پاک کے تعلق سے ہمارے اکابرین بزرگان دین گاہی لگائے نصیحتیں ہمیں عطا کی ہیں اور درود و سلام پڑھنے کی ترغیب ہمیں دی ہے. اسی میں سے خلیفہ اعلیٰ حضرت حضور سیدی
جمیل قادری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا آستانہ پاکستان کی سرزمین پر ہے، وہ ہمیں ترغیب دیتے ہیں لوگوں نبی پر درود پاک پڑھو تو اس انداز سے کہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام رب حب لی امتی، کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام کاٹ دو میرا گلا یا کاٹ دو میری زبان، کاٹ دو میرا گلا یا کاٹ دو میری زبان، میری نس نس میں بسا ہے الصلاۃ والسلام۔ اور جمیل قادری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکتے میں پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، خاص کر ان لوگوں کو ٹارگیٹ بناتے ہوئے اپنے مکتے کو یوں لکھا کہ جو لوگ دور حاضر میں اب سے 100 سال پہلے جن کی پیداوار ہے، 100 سال میں جنم لینے والا وہ فرقہ جس کو ہم اور آپ دیوبند اور جو ہے وہابی غیر مقلد کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، انہوں نے جب درود و سلام پر پابندی لگانا شروع کی اور یہ کہا کہ نبی پر درود صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھنا، اس طریقے سے درود پڑھنا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو جمیل قادری علیہ الرحمہ نے کہا یہ کلام لکھنے کے بعد میں صلاۃ و سلام لکھنے کے بعد تو کہتا ہے کہ زندگی میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنا شرک و بدعت ہے، لیکن سن جمیل قادری کا عقیدہ کیا ہے، ایک غلام کا عقیدہ کیا ہے، نبی کے دیوانے کا عقیدہ کیا ہے، اور وہ مکتے میں ہمیں اور آپ سب کو یہ پیغام دے گئے کہ اگر کوئی تمہارا سامنے نبی کا گستاخ، نبی کی بیعت بھی کرنے والا، نبی کی تعظیم و توقیر کا انکار کرنے والا، شان رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھٹانے والا اگر تم سے یہ کہے کہ یہ کیا کرتے ہو، یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے، تو تم میرا مقطع اسے پڑھ کے سنانا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد کہ ہم نبی کے وہ دیوانے ہیں، ہم نبی کے وہ مستانے ہیں، ہم نبی سے وہ محبت و الفت کرنے والے ہیں، جب تک بھارت کی زمین پر ہیں، جب تک زمین کے اوپر ہیں، جب تک زندہ ہے تب تک مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے، اگر شہر میں ہوں گے جب بھی نبی پر سلام بھیجیں گے، سفر میں ہوں گے جب بھی مصطفیٰ پر سلام بھیجیں گے، حضر میں ہوں گے جب بھی مصطفیٰ پر سلام بھیجیں گے، کھیت میں ہوں گے جب بھی مصطفیٰ پر سلام بھیجیں گے، بیابان میں ہوں گے جب بھی مصطفیٰ پر درود بھیجیں گے، صحرا و جنگل میں ہوں گے جب بھی مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجیں گے، گھر کے اندر ہوں گے جب بھی نبی پر سلام بھیجیں گے، گھر سے باہر ہوں گے جب بھی نبی پر سلام بھیجیں گے، اور جس دن کل نفس ذائقۃ الموت کا ذائقہ چکھ لیا، جنازہ اٹھتا ہوگا، قبر میں اتار دیے جائیں گے، اور جب مصطفیٰ تشریف لائیں گے تو دیوانہ بے ساختہ بولے گا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، ذرا زور سے بولو، شرمانا چھوڑو، سید عرفان رسول صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ یہ جو آج کی جشن ہے، جو آج کی میلاد کی محفل ہے، تمہاریا کی سرزمین پر یہاں پر تمام تر نوجوانوں نے، اہل سنت نے، بالخصوص آپ نے امام صاحب سید عرفان میاں صاحب قبلہ نے محنت و کاوش کر کے جو ہے، اور آپ تمام بستی کے لوگوں نے اس میں تعاون کیا، اور آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو 1500 سالہ جشن ولادت رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسال ہوا ہے۔ اللہ کی توفیق سے 1500 سالہ جشن ولادت ہم گناہگاروں کے مقدر میں آیا۔ اب آنے کے بعد میں 1600 سال کا جو جشن ولادت ہوگا وہ نہ جانے اس کے مقدر میں ہوگا۔ یقیناً ہم یہاں پر کوئی نہیں ہوں گے، ہم لوگ جاتے چلے گئے ہوں گے، بلکہ جو نوجوان ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے بھی بہت سے لوگ اس وقت تک دنیا چھوڑ دیں، پوتے پر پوتوں کو 1600 سالہ جشن ولادت عطا ہوگا۔ لیکن یہ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں 1500 سالہ جشن ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے ہوئے 1500 سال کا وقفہ گزر چکا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مدح ثنا، جن کی تعریف و توصیف پوری دنیا اگر مل کر کے بھی کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی۔ ان کی ثنا خوانی، ان کی مدح خوانی کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا، بلکہ پوری دنیا مل کر اگر مصطفیٰ کی ایک صفت کو بیان کرنا چاہے، ایک کمال کو اگر مصطفیٰ کے بیان کرنا چاہے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن میرے پیارے، میرے نبی کی ایک صفت بیان نہیں کر سکتا، میرے نبی کی ایک صفت کی ایک اوصاف کی تعریف نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی شان و عظمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے آقا کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آقا سے محبت کیا کریں، اپنے آقا سے پیار کیا کریں، اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم اپنی زندگی کا شب و روز گزارا کریں۔ اس لیے ان تعظیم مصطفیٰ اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ دنیا کی عزتیں، دنیا کا اقتدار، دنیا کا منصب اگر ہم چاہتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہمیں اپنے دل کو اور اپنی روح کو وہاں پر پیش کرنا ہوگا، اپنی جبین ناز کو اس بارگاہ رسالت میں ہمیں آپ کو جھکانا ہوگا، جس کی شان و عظمت کے تعلق سے ڈاکٹر اقبال نے آج نہیں برسوں پہلے یہ کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے، زمانہ کچھ بھی کہے کہ میں اپنے آپ میں نے یہ منصب حاصل کیا ہے، عزت میری وجہ سے مجھے ملی ہے، محنت کی تو مجھے عزت ملی ہے۔ انسان کوئی بھی سوچ رکھ سکتا ہے، کچھ بھی کہے کہ مجھے آج اگر میں زمین کے ٹکڑے کا مالک ہوں تو اس میں میری محنت ہے، میں نے جو یہ مکان یہ بلڈنگ کھڑی ہے اس میں بنانے میں میرا ہاتھ ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے کہ میں نے یہ بلڈنگ کھڑی کر لی۔ اگر کسی نے بیلنس جمع کر لیا تو وہ کہہ سکتا ہے، کہتا ہوگا کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے، میری محنت کی وجہ سے اتنا میں نے بیلنس جمع کیا ہے۔ اگر کوئی گھوڑا گاڑی لے لے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اس گھوڑا گاڑی لینے میں اس میں میری جو ہے محنت ہے، میری محنتوں کا نتیجہ ہے کہ میں نے اس گھوڑے گاڑی کو لیا ہے۔ اگر کوئی پلین لے لے، اگر کوئی جو ہے پرائیویٹ جیٹ لے لے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی کالج جا کر کوئی ہائی کوالٹی کی ایجوکیشن لینے کے بعد اگر کوئی منصب حاصل کر لے، مثال کے طور پر ڈاکٹر بن جائے اور وہ کہے کہ یہ ڈاکٹر بننے میں میری محنت ہے، میں نے اپنی وجہ سے اس کو حاصل کیا۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ اکبر میں بستی کا پردھان بنا ہوں تو یہ میری وجہ سے، میں اپنی محنت سے اپنے کام کرنے کی وجہ سے بنا ہوں۔ اگر کسی کا خیال یہ ہو کہ جناب والا مجھے جو IPS کی کرسی ملی، یہ IAS کی جو مجھے ڈگری ملی اور میں اس اقتدار کا مالک بنا، یا PCS کی جو مجھے ڈگری ملی اور میں عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر کے جج بنا، یا میں وکیل والا انجینئر بنا، مجھے جو ہے میں ذمہ دار بنا، ذمہ داری ملی، مجھے نوابی کا حصہ ملا اور نوابیت کا اقتدار مجھے ملا ہے۔ یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے۔ ہاں آپ کہتے ہو محنت کی ہے، لیکن یہ ظاہری طور پر تمہاری جو محنت ہے، یعنی کہ کوئی چیز بغیر جو ہے وہ سبب کے آپ کو مل نہیں سکتی۔ آپ نے محنت کی، آپ کو یہ ملا، لیکن اللہ اکبر یہ ملا کیوں ہے؟ یہ جو تمہیں
عہدے ملے ہیں جو تم آج کھا رہے ہو، جو تم آج پہن رہے ہو، جو تم آج چل رہے ہو، جن آنکھوں کی روشنی سے تم دیکھ رہے ہو، جن کانوں کی سماعتوں سے تم کلام کو سنتے ہو، اللہ اکبر، جن ہاتھوں سے جس چیز کو پکڑتے ہو، جن پیروں سے چل کر تم لوگوں کے پاس جاتے ہو، یہ تمام کا تمام مجسمہ تم جو چیز روزانہ کھاتے ہو، چاہے وہ غذائیت کی شکل میں روٹی ہو یا جو پانی کی شکل میں جو تم پیتے ہو وہ پانی ہی کیوں نہ ہو، یہ تمام تر چیزیں آج پوری دنیا کو جو مل رہی ہیں جانتے ہو، اور سنو مصطفیٰ فرماتی ہے، آقا فرماتی ہے، انما انا قاسم اللہ یوتی، اللہ عطا کرتا ہے اور پورے زمانے کو پوری دنیا کو کھلاتا میں ہوں، پوری دنیا کو دیتا میں ہوں، پوری دنیا کو بانٹتا میں ہوں۔ گویا کہ اس حدیث مصطفیٰ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، دنیا میں جس کسی کو بھی چاہے وہ اقتدار کی شکل میں کچھ بھی اس نے حاصل کیا ہو، چاہے وہ نیتا بنا ہو، چاہے وہ پردھان بنا ہو، چاہے وہ سمجھدار بنا ہو، چاہے وہ چیئرمین بنا ہو، چاہے وہ IPS بنا ہو، چاہے وہ IAS بنا ہو، چاہے وہ PCS بنا ہو، چاہے وہ ڈاکٹر بنا ہو، چاہے وہ وکیل بنا ہو، چاہے وہ انجینئر بنا ہو، کچھ بھی بنا ہو، سنو وہ بنا ہے مصطفیٰ کے صدقے، اس لیے کہ مصطفیٰ کے دل سے دنیا پل رہی ہے، اسی کو اچھے رضا، پیارے رضا، ستے رضا، امام احمد رضا فرماتے ہیں، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مرشد کی آمد، جشن ولادت مصطفیٰ، سرزمین تمریا، مسلمانان تمریا، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، یعنی آج جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ مصطفیٰ کی در کا صدقہ ہے۔ ہم جو کھا رہے ہیں وہ مصطفیٰ کی در کا کھا رہے ہیں، ہم جو پہن رہے ہیں وہ مصطفیٰ کی در کا پہن رہے ہیں، ہم جو جی رہے ہیں یہ سب مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، اور آقا ہمارے کتنے قریب ہیں جانتے ہو، آؤ قرآن پڑھو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، النبی الاولیٰ بالمؤمنین، کہ اللہ اپنا انفسہم، پروردگار فرماتا ہے نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان کی جان اس کے جسم کے اندر ہے، انسان کی اپنی خود کی روح انسان کے جسم کے اندر ہے، انسان کی جان جسم کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ قریب انسان کی وہ ایک انسان کے پاس ہے، انسان کی اپنی جان ہے، اس سے زیادہ قریب کچھ نہیں ہے۔ لیکن رب نے فرمایا قرآن کے اندر، النبی الاولیٰ بالمؤمنین، کہ میرا نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس سے بات پتہ یہ چلتی ہے کہ اللہ اکبر، تمہیں میرے نبی کو سب سے زیادہ پیار دینا ہوگا، سب سے زیادہ محبت تم میرے نبی سے کرو، اس لیے کہ وہ تمہاری جان کی بھی جان ہے۔ اللہ اکبر، یعنی میری جان جو میرے قریب ہے اس جان سے بھی زیادہ قریب اللہ نے مصطفیٰ کو ہمارے رکھا ہے، اللہ نے نبی کو ہماری جان سے بھی زیادہ قریب کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ مصطفیٰ جب جان سے زیادہ قریب ہے تو جو ہماری جان ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں عطا کی گئی ہے۔ گویا کہ ہم زندگی جی رہے ہیں، ہم اگر پیدا کیا گیا ہے تو جانتے ہو مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، آؤ حدیث قدسی پر غور کریں، پروردگار عالم جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، جس کو مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، کنت کنزا مخفیا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں تو پوشیدہ خزانہ تھا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، مجھے کوئی پہچاننے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، رب فرماتا ہے، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعْرَفَ، میں نے چاہا، میں نے سوچا کہ کوئی مجھے جاننے والا ہونا چاہیے، مجھے پہچاننے والا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، تو رب نے کہا کن، اللہ اکبر، فَيَكُونُ
فیکون، میں نے کہا ہو جا، فیکون تو ہو گیا۔ مفسرین اکرام نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کن، جب رب نے کہا فیکون اور اس کے بعد میں جو ہوا وہ کوئی اور نہیں تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ یعنی کہ سب سے پہلے کن کہہ کے اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا، ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور جب نبی کا نور پیدا کر دیا گیا، اللہ اکبر، کتنی سال تک آسمانوں کی سیر کی ہے، اس کے تعلق سے اگر جاننا ہے تو آؤ مدینہ کے مدینہ کا وہ واقعات اپنی نگاہوں کے سامنے لاتے ہیں، تاریخ کا وہ فرق کھولتے ہیں کہ جب حضرت جبریل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے، تمہیں کتنے دن ہو گئے، کتنی سال کے تم ہو، تمہیں کب پیدا کیا گیا؟ اب حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، مجھے اپنی عمر کے بارے میں تو صحیح معلوم نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک تارا طلوع ہوتا تھا، اور جو کہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، میں نے اس کو 72,000 سال پر 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ گویا کہ اللہ اکبر، میرے آقا کیسے عرض کر رہے ہیں جبریل یا رسول اللہ مجھے عمر کا ٹھیک معلوم نہیں کہ مجھے کب پیدا کیا گیا ہے، میری عمر کتنی ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک تارا نکلتا تھا، ایک تارا طلوع ہوتا تھا جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب ذرا غور کرو، جب یہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے حضرت جبریل نے، اور 70,000 سال کے بعد وہ تارا جو ہے طلوع ہوتا تھا، تو حضرت جبریل کی عمر کتنی ہوگی؟ حضرت جبریل کی عمر کا حساب 70,000 سے 72,000 کو گنا کر لینا، پتہ چل جائے گا کتنی عمر تھی۔ اللہ اکبر، ہم آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا اس تارا کو اگر تمہارے سامنے آ جائے تو کیا وہ تارا تم پہچان لو گے؟ کیا اس تارے کو تم جان لو گے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ تارا میری نگاہوں کے سامنے آ گیا تو یقیناً میں اس تارے کو دیکھ کر کے پہچان لوں گا۔ میرے نبی نے اپنے سر سے امامے کو ہٹایا، اور امامے کو ہٹانے کے بعد حضرت جبریل سے کہا جبریل ذرا ادھر تو دیکھو۔ جب حضرت جبریل نے مصطفیٰ کی طرف پلٹ کر دیکھا تو حیران ہو گئے، یہ تو وہی تارا ہے جو چوتھے حجاب میں میں نے اللہ اکبر اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس بات سے حضرت جبریل نے اندازہ لگا لیا کہ میری عمر تو اتنی ہے کہ میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا، لیکن یہ چاند کب پیدا کیا گیا مجھے پتا نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے بات پتا چلتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ ذات کوئی اور نہیں تھی، میرے اور آپ کے مصطفیٰ۔ بے شک سبحان اللہ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مرشد کی آمد، جشن ولادت مصطفیٰ سید عرفان رسول صاحب قبلہ، سرزمین تمریا، مسلمانان تمریا، نعرہ تکبیر۔ ذرا غور و فکر کیجیے عزیزان گرامی، وہ مصطفیٰ جان رحمت دونوں عالم کے مالک و مختار بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ جب آقا تشریف نہ لائے تھے تو آپ جانتے ہو پوری دنیا کے اندر گمراہ کر کے جو ہے اللہ اکبر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو چارہا جانب اجالے پھیل گئے، روشنیاں پھیل گئے، ظلم کا بادل جو ہے ظلم کا بادل چھٹتا چلا گیا، اور ہر طرف انصاف کا ترازو قائم ہونے لگا۔ اب ذرا غور و فکر کریں عزیزان گرامی، دور حاضر میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کا میلاد کیسے منانا چاہیے، نبی کی ولادت پر خوشی کیسے منانا چاہیے؟ تو دور حاضر کے علماء جواب دیتے ہیں تم پوچھتے ہو کہ بڑا میلاد مصطفیٰ کا کسے منانا چاہیے، تم پوچھتے ہو مصطفیٰ کا ذکر کسے کرنا چاہیے، تم پوچھتے ہو مصطفیٰ کی ولادت پر خوشی کسے منانا چاہیے۔ تو سنو، ولادت پر
مگر ولادت مصطفیٰ پر ہر اس بیٹی کو خوشی منانا چاہیے کہ جو بیٹی مصطفیٰ کے آنے سے پہلے اس کا باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ دبا دیا کرتا تھا، درگور کر دیا جاتا تھا، اس بیٹی کو زندگی دینے والی ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ اس ہر بیٹی کو مصطفیٰ کا احسان مانتے ہوئے نبی النور شریف پر، نبی کی ولادت پر خوشی منانا چاہیے، اس لیے کہ ظالم باپ کے چنگل سے تیری گردن کو آزادی دینے والی ذات مصطفیٰ کی ہے، تجھ تیرے ظالم باپ سے زندگی دلانے والی ذات مدینے کے آقا محمد رسول اللہ کی ہے۔ ولادت مصطفیٰ پر اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے، اس بیٹی کو خوشی منانا چاہیے۔ اور جاننا چاہتے ہو کون سی عورت کو اللہ اکبر کسے نبی کے اللہ، نبی کی عزت، نبی کی عظمت اور نبی کا میلاد منانا چاہیے؟ ہر اس عورت کو اللہ اکبر نبی کا میلاد منانا چاہیے، نبی کی میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو جانتی ہو عورت کی پوزیشن کیا تھی، عورت کی کنڈیشن کیا تھی۔ آج یہ عورتیں بولتی ہیں میرے مصطفیٰ کے ارشادات کے خلاف، شریعت کے خلاف بکواس کرتی ہے، اللہ اکبر دین و شریعت کے خلاف بولتی ہے، اسلام کے خلاف بکواس کرتی ہیں یہ عورتیں۔ یہ کالج میں پڑھنے والی آج کی نوجوان ماڈل جو ہے بیٹی، اللہ اکبر اگر چند دن کالج کے دروازے دیکھ لے، کسی یونیورسٹی کے اندر اگر یہ داخل ہو جاتی ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ قانون، وہ نظام جو مصطفیٰ نے پوری دنیا کے لیے ایک آئین و قانون دیا تھا انصاف کا، اس انصاف کے ترازو کے اوپر اللہ اکبر میری گھر کی بیٹی، نام اس کا فاطمہ ہے، نام اس کا عائشہ ہے، نام اس کا آمنہ ہے، نام اس کا خدیجہ ہے، لیکن اس نے زمانے کے حساب سے عرب جو ہے یورپ اور مغرب کی تہذیب، اس کا کلچر اپنانے کے لیے اللہ اکبر اس نے دین اسلام پر انگشت نمائی کر دی اور اسلام کے خلاف بولنے لگی، پردے کے خلاف بولنے لگی، پردے حجاب کے خلاف بولنے لگی، طلاق کے خلاف بکواس کرتی ہے۔ اے میری بیٹی ذرا غور کر، تجھے عزت کس نے دی ہے، تجھے یہ رفتیں کس نے دی ہے، تجھے یہ عظمتیں کس نے دی ہے، جو آج تو اپنے گھر کے اندر سلامت ہے، تیری عزت کی حفاظت کرنے والا، تیری عزت کو سلامتی کے ساتھ گھروں میں واپس لانے والا کوئی دنیا کا دار نہیں، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اگر ہے تو وہ محمد رسول اللہ۔ بے شک سبحان اللہ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مرشد کی آمد، ذرا زور سے بولو، شرمانا چھوڑو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں، میری ماں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں سب توجہ سے سنیں، اس لیے میں گفتگو ہر ایک کے اعتبار سے کروں گا، ہر ایک کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ میری ماں اور بہنوں کے تعلق سے سنیں اور ہوش کے ناخن لیں۔ تم نے کیا تھا اور کیا کر دیا؟ اللہ اس کے رسول نے تمہیں اسلام کی شہزادی بنایا، اور آج تم ماڈرن زمانے کے پیچھے چلنے کے لیے دین و شریعت کی اگر بات کی جاتی ہے تو تم کہتی ہو کہ جناب والا یہ دقیانوسی باتیں ہیں، یہ پرانا نظام ہے، ہمیں زمانے کے حساب سے چلنے دو، ہمیں دنیا کے حساب سے چلنے دو۔ یعنی کہ تم چاہتی ہو کہ ایک تو شیطان میں سے جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو دوسرا اس کے ساتھ میں شیطان ہوتا ہے، اور وہ شیطان عورت کے اوپر نگاہیں ڈالتا ہے۔ اور تیسری بات اب یہ ہے کہ تم شیطان کو موقع دینا چاہتی ہو کہ شیطان تم پر حملہ کرے۔ اللہ اکبر، آج دیکھ لو اس دور میں جتنی جو ہے عصمت ریزی، جتنی زناکاری، جتنے کے بلاکار آج آنے قریب سالوں میں ہو رہے ہیں، اتنے کبھی نہیں ہوئے۔ کوئی بھی ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھ لو، آپ انسٹاگرام کھول کر کے دیکھو، آپ فیس بک جو ہے اس کو اٹھا کر کے دیکھو، آپ یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ
देखें, आप प्रिंट मीडिया के अखबार के तरफ पेज पर देखें, आप न्यूज चैनल अल्लाह अकबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आपको जब भी खबरें मिलेगी तो आप देखोगे सुनोगे कि फला शहर के अंदर आज एक बेटी जो है अल्लाह अकबर एक परिंदे का शिकार हो गई, फला बस्ती के अंदर आज एक बेटी की जो है इज्जत और आबरू को जो है तार तार कर दिया गया, आज फला सूबे के अंदर एक बेटी अल्लाह अकबर परिंदों के शिकार कर ली गई, आज फला जगह फला मुल्क के अंदर इतनी औरतों के साथ दरंदगी की गई, बलात्कार किया गया। अब औरतें चीखती हैं हमारी हिफाजत करो, हमारी हिफाजत करो। तो मेरी कौम की बेटी सुन, आज दुनिया का मॉडर्न कानून है, उस कानून का अल्लाह अकबर ऐसा घटिया कानून आज के वक्त में मैंने नहीं इससे पहले नहीं देखा जैसे कि आज है। अल्लाह अकबर ऐसे ऐसे अल्लाह ने जिसके साथ रेप किया जा रहा है, लोग पैसे के बलबूते पर फकीर खड़ा करके और जज को खरीद करके फिर सर्जन को खरीद करके अल्लाह अकबर गुनाह करने वाले मुजरिम बच के चले जाते हैं। और जिसके साथ जुर्म किया गया है, जिसकी इज्जतें लूटी गई है, जिसकी असमत रेजी की गई है, अल्लाह अकबर या तो उसको मर्डर कर दिया जा रहा है या उसको अल्लाह अकबर कानून अपने जो है प्रशासन और जो है दुनिया की अदालतें अपने डंडे का जोर दिखा के उनको खामोश करने पर मजबूर कर रही है। ये हालात हो चुका है क्यों? इसलिए कि तुमने आगे बढ़ने को नहीं सोचा था। अल्लाह अकबर उनके पीछे चले जिन्होंने कहा साहब बेटियों को घर से निकालो, बेटियों को घर से निकालो। मेरी कौम की बेटी घर से बाहर निकलने पर तेरी इज्जत की वहां कोई नहीं है, तेरी इज्जत की हिफाजत नहीं है। इस्लाम ने जो कानून औरतों के लिए बनाया था, औरतों को दबाने के लिए नहीं, औरतों के ऊपर जुल्म करने के लिए नहीं इस्लाम ने कानून दिया, बल्कि जो इस्लामी कानून औरतों के लिए है वो औरतों को दबाने के लिए नहीं, औरतों की इज्जत बढ़ाने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारी कौम की बेटी कहती है कि साहब हमें इस्लाम समझ में नहीं आता, इंटर तक पढ़ ले, हाई स्कूल में चली जाए, इसके कदम स्कूल में पहुंचे नहीं। हाँ, ये कह रही है कि साहब हमें इस्लाम समझ में नहीं आता, हमें कुरान समझ में नहीं आता। मेरी कौम को बेटी, तुझे कुरान समझना नहीं आता, तुझे इस्लाम समझना नहीं आता, समझ में नहीं आता, क्यों समझेगी तू? इसलिए कि सुबह उठ के सबसे पहले तेरी निगाहें टीवी के रिमोट को देखती हैं और तू अपने घर में टीवी खोल के बैठ जाती है। तेरी माँ तेरे बराबर में बैठी है, तेरी बहन तेरी बराबर में बैठी है, तेरा भाई तेरी बराबर में बैठा है और अल्लाह अकबर तेरी भाभी तेरे बराबर में बैठी है। तुम सीरियल में मस्त हो, टीवी और फिल्म में मस्त हो, उसमें कैसी कैसी याद दिखाई जाती है, कैसे कैसे बहशबातें होती हैं, कैसे कैसे गंदे सीन उसमें आते हैं। उन तमाम चीजों को तुम अपनी निगाहों से देख रही हो और तुम्हारा नफ्स भूलता चला जा रहा है और तुम्हारा नफ्स उभार रहा है। देख क्या खूबसूरती है, तू भी ऐसी बनना चाहती है तो जमाने से इस्लाम के कानून के खिलाफ बात कर, इस्लाम के कानून के खिलाफ बात कर। और ये बेटियां बोलने लगती हैं, माएँ बोलने लगती हैं। अगर बाप कोई कसौटी करता है कि बेटी जवान हो गई है या कोई समझाने वाला बताए बेटी को पर्दे में रखो तो लोग और बोलने लगती है अभी पर्दा कहाँ से कराए, अभी तो ये बच्ची है, अभी तो ये बच्ची है, 10 साल की हो गई लेकिन माँ की नजर में बच्ची है, 15 साल की हो गई लेकिन माँ की नजर में बच्ची है, 18 साल की हो गई लेकिन माँ की नजर में बच्ची है, 20 साल की हो गई लेकिन माँ की नजर में बच्ची है। अभी पर्दे की तलकीन नहीं की जा रही है। ए मेरी कौम की माँ सुन, ए मेरी कौम की बेटी सुन, ये तुमने जो हरकत सकनात शुरू किए हैं और इस्लाम को अल्लाह अकबर बाजारों में अपनी इज्जत को बेचकर इस्लाम को बदनाम कर रही हो। आए दिन इस्लाम बदनाम तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि आए दिन देखो एक जो है माथे पे तिलकधारी एक औरत पर्दे में फिर छुपी हुई पर्दा ओढ़ करके उसकी स्कूटी के पीछे जा रही है। कहाँ जा रही है? मोटरसाइकिल पे। आगे एक जो है काफिर बैठा हुआ है और एक मुसलमान बेटी उसके स्कूटर के पीछे बैठी हुई है। रोजाना देखो, रोजाना एक ना एक जो है किस्सा निगाहों से गुजरता है। अखबार के फ्रंट पेज पे उस बेटी की खबर छप रही है जिसका नाम फातिमा है, लेकिन वो हाथ पकड़े हुए है एक गैर मुस्लिम का, वो हाथ पकड़े हुए है एक मुश्रिक का। ये क्या हो गया है? जा तुम रही हो लेकिन बदनाम इस्लाम हो रहा है। ये मेरे कौम के लोग
رسول صاحب قبلہ سرزمین تمریا مسلمانان تمریا نعرے تکبیر. میں چاہتا ہوں مجمع سے بھی کوئی شخص ایک بار کھڑے ہو کر نعرہ لگا دے. ہے کوئی عاشق رسول جو مجمع میں کھڑے ہو کر نعرہ لگا دے؟ یا رسول اللہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ. ذرا سنیں اس سے تیز تو میں ایسا ویسا رکھ کے بولتا ہوں. ہلو 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 ہلو. یہ صحیح بات آواز بڑھا دو. ہلو 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 ہلو. یہ یہاں گونج پیدا کر دو. جب پیسے صحیح مر رہے ہیں جب پیسے بولو تو ایک دم ڈاؤن ہو جا رہے ہیں. یہ ایک دم ڈاؤن ہو جا رہے ہیں. جہاں صحیح بولنا چاہیے وہاں پر ایک دم ڈاؤن ہو جا رہے ہیں. درود پاک اسکالر اس پروفیسر کی بات کریں جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں بڑی بخشحال ہے, بڑی علم کی ماہر ہے. اللہ اکبر. امریکہ کے اندر بڑا شہرہ ہے اس کا. لوگ اس سے اپنی زندگی کے لیے معلومات حاصل کرتے ہیں اور اسی کی تحقیق پر بہت سی چیزیں بنائی گئی ہیں. اس کو اللہ نے اپنے علم سے نوازا. جب اس نے یہ روزمرہ کی باتیں اور روزمرہ کی خبریں جو آئے دن عورتیں جو اسلام کے خلاف بولتی تھیں اور جو لوگ غیر مسلم لوگ اسلام کے نظام اور قانون کے تعلق سے جو بکواس کرتے کہ صاحب پردے کا قانون لگا کے اسلام نے عورت کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی, عورت کو قید کر دیا. طلاق کے معاملے میں جو آئے دن بکواس ہوتی تھی اس نے چاہا کہ لاؤ میں بھی تو پڑھ کے دیکھوں قرآن کو, میں بھی تو سمجھوں اسلام کو. کیا واقعی لوگ جتنا اسلام کو برا سمجھ رہے ہیں, لوگ قرآن کو جتنا برا کہہ رہے ہیں, کہ حقیقت میں قرآن کے اندر ایسا لکھا ہے کہ حقیقت میں قرآن نے عورتوں کی عزت سے کھلواڑ کیا ہے, کہ حقیقت میں قرآن نے عورتوں کو جو ہے اللہ اکبر پردے کا حکم دے کے ان کو قید کر دیا ہے, ان کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی ہیں. اللہ اکبر. جب اس نے قرآن کو سامنے رکھا اور وہ ڈاکٹر ماریا جب قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتی ہے اس اللہ کی بے سے اس نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا, میری ماں اور بہنیں یہ بات سمجھ کے نہیں بلکہ اپنے لیے نصیحت کے طور پر یہ بات اپنے کارڈ باندھ کر کے لے کر کے جائے. اللہ اکبر. وہ ڈاکٹر ماریا جب قرآن پڑھتی ہے بسم اللہ سے شروع کیا, الحمد پڑھا, سورہ بقرہ پڑھی, سورہ نساء پڑھی, سورہ آل عمران پڑھی. اسی طریقے سے ہر سورہ پڑھتی جاتی ہے, اس کا ترجمہ اس کا تفسیر پڑھتی جاتی ہے. جو اقوال ہیں علماء کے ان تفسیروں کے آیتوں کے تعلق سے ان اقوالوں کے اوپر بھی غور و فکر کرتی ہے. یہاں تک جب الناس کی سین پر پہنچتی ہے قرآن مکمل کرتی ہے فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کر اے میری بیٹی, تو آج کہتی ہے انٹر پڑھنے کے بعد کہ تو بے پردہ رہنا چاہتی ہے, بازار میں گھومنا چاہتی ہے, ڈی جے پر ناچنا چاہتی ہے. اللہ اکبر. اور کہتی ہے اسلام نے پردہ لے کر کے ہمیں قید میں ڈال دیا ہے. ایک بڑی اسکالر ہے, کتنی بڑی اسکالر ہوگی, کتنی بڑی پروفیسر جو ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر جو پڑھاتی ہو, جو لیکچرار ہو. بتاؤ وہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جو اس کے اندر تعلیم دینے والی ہو, جو استانی ہو, جو استاد ہو. اللہ اکبر. کتنی بڑی ماہر ہوگی, علم کی جاننے والی, کتنی بڑی علم کی جانکار ہوگی, کیسی علم کی مہارت اس کے پاس میں ہوگی. وہ بھی چلی قرآن پڑھنے کے لیے. کس لیے پڑھا کہ دنیا بول رہی تھی کہ قرآن نے عورت کے اوپر جو ہے بندوبست لگایا ہے, قرآن نے عورت کے پیروں میں پردہ دے کر کے جو ہے زنجیریں ڈال دی ہے. اللہ اکبر. جب یہ باتیں ابری اس نے قرآن پڑھا, پڑھتے پڑھتے بناس پر پہنچتی ہے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے اور پھر ایک رسالہ لکھتی ہے اور لکھنے کے بعد لوگوں کو بتاتی ہے. لوگ کیسے بیوقوف ہیں جو قرآن سے دور ہو رہے ہیں, لوگ کیوں ایسے بات کر رہے ہیں. یہ قرآن کے اوپر یہ تمام تر باتیں جو آج تک میں نے سنی ہے سب کی سب جھوٹی, سب کی سب الزام درازی ہے, سب کے سب کے بنیاد ہے. قرآن کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ کتاب ہے. اگر پوری دنیا اس کتاب کے قانونوں پر عمل کرنا شروع کر دے تو پوری دنیا سے تمام جرموں کا خاتمہ ہو جائے گا, دہشت گردی مٹ جائے گی, آتنکوادیوں کا جنازہ نکل جائے گا. پوری دنیا کے اندر صرف امن ہی امن آئے.
بے شک سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ آپ دیکھیں کیا کہتی ہے کہ اگر لوگ قرآن کو آئین بنا لیں، آئین دستور بنا لیں، اس کے قانونوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پوری دنیا سے جرم مٹ جائے گا، پوری دنیا سے دہشت گردی مٹ جائے گی، پوری دنیا سے آتنکوادیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، پوری دنیا سے جو غلط طریقے، جو رشوت، جو سود، جو شراب، جو جوا، جو سٹوریے نچیڑیے، یہ سب چل رہے ہیں، سب کا سب خاتمہ ہو جائے گا۔ قرآن تو ایک آئین ہے، قانون ہے۔ پھر وہ کہتی ہے اے میری بیٹی تو نے قرآن تو پڑھا لیکن قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اے میری ماں تو نے قرآن پڑھا لیکن قرآن کو سمجھا نہیں۔ اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو یقیناً اگر سمجھ لیا ہوتا تو آج تم اسلام کے خلاف بولتی نظر نہیں آتی، آج تک اسلام کے خلاف تم بکواس کرتی نظر نہیں آتی۔ میں نے سوچا تھا قرآن میں ہو سکتا ہے غلط کیا ہو، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا اور اتہاس کو جب الٹا، تاریخ جب پڑھی تو مجھے پتا چلا اللہ اکبر کہ عورتوں کے ساتھ دنیا میں جب تک قرآن نہیں آیا تھا عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی تھی، عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا تھا، بیٹیوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا تھا۔ اگر بیٹی دنیا میں آتی، صرف عرب کے اندر نہیں پوری دنیا میں کہیں پر بھی بیٹی جنم لیتی، یا تو اسے اپنے ہاتھ سے مار دیا جاتا یا اسے کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا جاتا تھا، لوگ اسے اٹھاتے یتیم خانے لے جاتے، پرورش کرتے تھے۔ اللہ اکبر، تم بیٹیوں کو جو عزت اور زندگی دی ہے تو کس نے؟ مصطفیٰ جان رحمت اور ہم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن عظیم نے اللہ اکبر کیسی عزت دی۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا اے محبوب اپنے امتیوں کو پیغام دے دو، لوگوں کو بتا دو بیٹی جب گھر میں پیدا ہو تو اس سے نفرت مت کر بلکہ اس سے پیار کر۔ بیٹی سے بیٹی تمہارے نفرت کے لیے نہیں ہے بلکہ بیٹی تمہارے لیے رحمت بن کے آئی ہے۔ اللہ نے تمہیں رحمت کی شکل میں بیٹی دی ہے، بلکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں توجہ میری طرف، جو جانے والے ہیں انہیں جانے دو، چونکہ ان کے مطلب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اگر لطیفے سنائے جاتے، اگر جوک سنائے جاتے، اگر چٹکلے سنائے جاتے تو یہ بابا کرتے یہی ڈٹے رہتے، چونکہ آج زمانہ چٹکلوں کو سننے کا عادی ہو چکا ہے۔ ہمارے خطیبوں نے لوگوں کو چٹکلے سنا کے چٹکلے سننے کے عادی بنا دیے ہیں، ہنسا کے لوگوں کو ہنسی مذاق کرنے کی باتیں سننے کے عادی بنا دیے ہیں۔ عزیزان گرامی کب تک ہنسو گے؟ پوری زندگی ہنستے ہوئے ہو گئی ہے، جب سے پیدا ہوئے ہو ہنسی رہے ہو، جوک سنتے ہو ہنستے ہو، جیسے ہنس رہے ہو، کبھی چوپانوں پر بیٹھ کے ہنستے ہو، کبھی فلم خانوں میں بیٹھ کے ہنستے ہو، کبھی گھروں میں ہنستے ہو، کبھی اللہ اکبر مسجدوں میں پہنچ جاؤ کبھی توفیق سے تو وہاں بھی ہنستے ہوئے نظر آتے ہو، دکانوں پر ہنستے ہوئے نظر آتے ہو، پلیٹ فارم پر ہنستے ہوئے نظر آتے ہو، میلوں میں ہنستے ہوئے نظر آتے ہو، اللہ اکبر کھلونوں میں ہنستے ہوئے نظر آتے ہو۔ تم نے اپنی زندگی کو ہنسی مذاق میں گزارنا جب سے شروع کیا ہے، پوری دنیا مل کے تمہارا مذاق بنا رہی ہے۔ تم کہاں تھے تاریخ پلٹو تب پتا چلے گا، جب تک تم سیریس تھے اسلام کے معاملے میں، جب تک سیریس تھے دین کے معاملے میں، جب تک سیریس تھے عبادت کے معاملے میں، جب تک سیریس تھے شریعت کے معاملے میں، تم پوری دنیا کے حاکم تھے۔ اور جس دن سے تم نے دین سے دوریاں برتی اور مذاق میں زندگی گزارنا شروع کی ہے، اس دن تم دوسروں کے لیے دری بچھانے پر مجبور ہو۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مرشد کی آمد، جشن ولادت مصطفیٰ سید عرفان رسول صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ مذاق کی کوئی حد ہو رہی ہے؟ ہنسنے کے لیے مذاق کرنے کے لیے شیخ چہلی کو 2-3 لاکھ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی مسجد کا چندہ لینا چلے جاؤ، جنہوں نے شیخ چہلی کو بلانے کے لیے 3 لاکھ دیے تھے، 3 روپے سے اسے بھی نکالنا۔ ایسے رول کرتا ہے رول مسلمانوں کے کر کے کیا سمجھ لو کہ عزت دے رہے مسلمانوں کو مذاق بنا دینا، اور تم اسے پیسے رہ کے 3 لاکھ 4 لاکھ 1 لاکھ اس
اس کو 1 لاکھ 4 لاکھ روپے 1 رات کے دے رہے ہو گناہ کرنے کے لیے. اور اگر ممبر نور پر کوئی نام کرنے والا اگر کہہ دے کہ صاحب جو اتنا دے دینا تو چیخ جاتے اتنا وہاں درد ہوتا ہے. یہاں پر تمہیں برکتیں مل جائیں گی, نبی کی نعت سننے ملے گی, قرآن و حدیث سننے ملے گا. وہاں پر ایسا خرچ کرتے ہوئے لوگ جو ہے پریشان ہوتے ہیں اور صحت چینی کے لیے 4 لاکھ ملیں گے, اس کے بعد کوئی نام نہیں دیتے. اللہ اپنا پناہ میں رکھے, اللہ اپنا حفظ میں رکھے. پتہ نہیں کن لوگوں کی وجہ سے ہم اور آپ بچے ہوئے. ہاں حقیقت تو یہ ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں اپنے وجہ سے نہیں بچے ہوئے, یہ سب میرے سرکار کا صدقہ ہے. بے شک سبحان اللہ, حق ہے, مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ورنہ دیکھ لو اور مولیوں کی امتوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو, اگر ایک بات کا بھی انکار کسی امت میں کسی نے کر دیا ہے کسی نبی کی امت میں تو ترنت اللہ کا عذاب اتار گیا, ترنت اللہ کا عذاب اتار دیا گیا. کسی کو بندر بنا دیا گیا, کسی کو مینڈک کی مینڈک, کسی کو اوپر آسمان سے پتھر برسائے گئے, کسی قوم کو پتھر بنا دیا گیا, کسی قوم کو پانی میں ڈبو دیا گیا, کسی کے اوپر چھوکا عذاب آیا. اللہ اکبر, تاکہ پڑھو پتہ چلے گا. لیکن آج اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی امت محمدیہ جو جی رہی ہے زندگی کی سانسیں, یہ غنیمت سمجھو کہ تم اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے کہ جس نبی کے تعلق سے رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب تجھے میں نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر دیا. اگر وہ رحمت والا نبی ہمیں نہ ملا ہوتا اب تک ہمارے عملوں کی وجہ سے نہ جانے ہمارا کیا سے کیا ہوگا. ڈر کرو, خوف کھاؤ, غور کرو ذرا میری بات. ڈاکٹر ماریہ کہتی ہے کہ کیا ہوگا مسلمانوں کو, کیا ہوگا مسلمان بیٹیوں کو کہ وہ اسلام کو برا کہتی ہے. سنو اے میری بیٹی, اے میری بہنوں, تمہیں اللہ کے رسول نے کتنا خوبصورت پیغام دیا تمہارے ماں باپ کو. جو ماں باپ تمہیں جو ہے نحوست سمجھتے تھے, جو ماں باپ تمہیں مارنے میں اور تمزمی دوست کرنے میں ذرا بھی آر محسوس نہ کرتے تھے, ڈر محسوس نہ کرتے تھے, جیسے آتی تھی تمہیں بدشگلی سمجھ کر کے اللہ اکبر تم سے نفرت کے طور پر تمہیں اپنے ہاتھوں سے زمین بوس کر دیا کرتے تھے, اپنے ہاتھوں سے گڈھا کھودتے اور ماں اور باپ دونوں مل کے تیرا گلا دبا کے زمین کے اندر مٹی کے نیچے دبا دیا کرتے تھے. بیٹی شکر منا, تجھے آمنہ کے لال نے تیرے باپ کے ظلم سے آزادی دلائی, تیری ماں کے ظلم سے آزادی دلائی اور یہ پیغام دیا اے دنیا داروں سنو, بیٹی کو تم سہمت مت سمجھو, بیٹی نفرت کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ بیٹی رحمت کرنا پیار کرنے کی چیز ہے, بیٹی محبت کرنے کی چیز ہے. اور کیسی محبت کرو, اللہ اکبر. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب باپ گھر میں باہر سے جب پہلے گھر میں قدم رکھے, اگر اس کی ایک اولاد بیٹا ہے اور ایک اولاد بیٹی ہے تو باپ کو چاہیے سب سے پہلے چیز وہ اپنی بیٹی کو دے. سبحان اللہ, چیز کس کو دے؟ بیٹی کو دے, اپنی بیٹی کو دے. اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں باپ سن, تیری وہ بیٹی تیرے گھر کے لیے چند دن کی مہمان ہے. کتنے دن کی؟ چند دن کی مہمان ہے. چند سال تیرے گھر میں رہے گی, پھر نکاح کر کے وہ کسی اور کے گھر کو عزت دے گی, کسی اور گھر کی زینت بنے گی. تیرے گھر کے اندر بیٹا تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گا. اس لیے جو تیرے گھر سے چند دنوں کے بعد جانے والی ہے, چند سالوں کے بعد وہ اپنے گھر کی تحریر, اپنے بہن کا پیار, اپنی ماں کی ممتا, اپنے باپ کے سائے کو چھوڑ کر کے جائے گی. اس لیے کہ باپ جب تو گھر میں آیا کر تو سب سے پہلے تو باپ اپنی بیٹی کو دیا کر. دیکھ میرے نبی نے کتنا اچھا پیغام دیا, بیٹی کی عزت کیسے بتائی ہے. پھر آقا فرماتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں سنو, اے میرے امتیوں سنو, اللہ کی طرف سے میں یہ پیغام دیتا ہوں, یہ بشارت تمہیں دے رہا ہوں. اگر کسی کے گھر میں ایک بیٹی ہو اور اس کے ماں باپ اس بیٹی کو عزت کے ساتھ اس کی پرورش کرے, اللہ اکبر, اس کی تربیت اس جو ہے اسلام کے سانچے میں ڈھال کر کرے, نیک بیٹی بنا کر کے اس کی تربیت دے. اللہ اکبر. مصطفیٰ فرماتے ہیں اور اس تربیت کے ساتھ
بعد جب بیٹی جوان ہو جائے تو اس کا رشتہ، اس کی شادی کسی نیک صالح بچے کے ساتھ نہ کر دے اور اس کو عزت کے ساتھ گھر سے رخصت کرے تو آقا فرماتے مبارکباد ہے میری طرف سے ان ماں باپ کے لیے جنہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیا، کل قیامت کے دن اس بیٹی کے ماں باپ میرے ساتھ جنت میں ایسے رہیں گے جیسے کہ یہ دونوں انگلیاں، جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں اس طریقے سے وہ ماں باپ اس بیٹی کے ماں باپ کے جس نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ پروان چڑھایا، عزت کے ساتھ اس کی شادی کر دی تو اس کے ماں باپ میرے ساتھ جنت میں ایسے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا خوبصورت پیغام ماں باپ کے لیے میرے نبی نے دیا اور تجھے عزت عطا فرمائی ہے۔ اے بیٹی تو اس نبی کے قانون کے خلاف بات کرتی ہے، سن اس نبی نے تجھے کتنی عزت دی۔ اللہ اکبر، جو ماں باپ تجھے اپنے لیے زحمت سمجھتے تھے، اپنے لیے منحوس سمجھتے تھے، اللہ اکبر اس نبی نے تجھے اپنے ماں باپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنایا، تیرے ماں باپ کے لیے تجھے اللہ نے رحمت بنایا، جس کی وجہ سے لوگ تجھ سے محبت کرنے لگے، تجھ سے پیار کرنے لگے۔ اور سن، جب تک تو اپنے گھر کے اندر ہے تو ماں باپ کی عزت ہے، تو ماں باپ کی شان ہے، اور جب تو گھر سے بیاہ کے دوسرے کے گھر پہنچتی ہے تو شوہر کی عزت ہے، شوہر کی مان سمان ہے، اور جب ماں بنتی ہے اللہ اکبر تو اللہ نے تب وہ جنت جو عرش کے نیچے ہے اس جنت کو اللہ نے اولاد تیری ہوئی، اولاد ہوتے ہی اللہ نے اس جنت کو تیرے قدموں میں لا کے رکھ دیا اور اولاد کو حکم دیا، اے اولادو اگر تم جنت چاہتے ہو، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو تم پہلے اپنی ماں کی خدمت کرو، ماں کو راضی کرو۔ اگر ماں تم سے راضی نہیں ہے، اگر ماں کی خدمت نہ کرو گے، ماں کا دل دکھاؤ گے تو تمہیں ہرگز ہرگز جنت نہیں ملے گی۔ ذرا غور تو کر میری ماں، غور تو کر میری بہن، غور تو کر میری بیٹی، تجھے یہ عزت دینے والا کون ہے؟ تجھے یہ سمان دینے والا کون ہے؟ تجھے یہ مقام دینے والا کون ہے؟ دنیا نے تجھے اپنی پیر کی ٹھوکر پہ رکھا، اپنی عیاشیوں کا ذریعہ تجھے بنایا، تجھے عیاشیوں کے اڈوں سے باہر نکال کے ماں باپ کے لیے رحمت بنایا، شوہر کے لیے عزت بنایا، بیٹوں کے لیے تجھے جنت بنا دیا۔ جنت یہ عزت کسی اور جگہ تجھے نہیں مل سکتی، اگر یہ عزت ملے گی تجھے تو صرف اسلام میں۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مرشد کی آمد، جشن ولادت مصطفیٰ فیضان شاہ جی میاں حضور، فیضان شاہ جی میاں حضور، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ اب ذرا غور و فکر کریں میری ماں، ڈاکٹر ماریا نے یہ کہا اور کہنے کے بعد آگے لکھتی ہے کہ عورت تو کنگال تھی، عورت تو کنگال تھی، تجھے جنت کا تاج بنا دیا مصطفیٰ نے، تجھے جنت کا تاج بنا دیا مصطفیٰ نے، تجھے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دیا مصطفیٰ نے، تجھے جنت کا رکھوالا بنا دیا مصطفیٰ نے۔ کس نے تجھے اتنی عزت دی؟ کسی دوسرے نے نہیں، اس محمد عربی نے دی جس کی تو آج تعظیم کرتی ہے۔ چند کتابیں پڑھ کے، دنیا کے رنگ و روغن کو دیکھ کر کے اس کے پیچھے جانے کے چکر میں، لوگوں کی حوث کا شکار ہونے کے چکر میں تو اس نبی کی توہین کر گزرتی ہے، اس اسلام کی توہین کر گزرتی ہے۔ نہیں، یہ تیرا کہنا غلط ہے، میں بھی غلط سمجھتی تھی، لیکن اسلام پڑھا، قرآن پڑھا تب سمجھ میں آیا اسلام نے جو عزت دی ہے، اسلام نے جو عورت کو تاج عزت کا دیا ہے، اسلام نے جو عورت کی عزت مان اور سمان رکھا ہے، اتنا کسی مذہب نے نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اسی وجہ سے ڈاکٹر ماریا نے اسلام قبول کیا اور تابانہ اسلام سے وابستہ ہو گئی۔ اور میری ماں اور بہنیں اس ڈاکٹر ماریا کا آخری ایک ارشاد سنیں تاکہ میں بات کو اپنے بزرگوں کی طرف لے کر کے آؤں۔ عزیزان گرامی، اب ڈاکٹر ماریا کہتی ہے میری بہن سن، اب ڈاکٹر ماریا کی ایک
نصیحت لیتی جا، اب ڈاکٹر ماریا کا ایک پیغام لیتی جا۔ آج تو اپنے آپ کے چہرہ چمکانے کے لیے، خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے، اپنے جسم کی رونق بڑھانے کے لیے، اپنے حسن و جمال میں اللہ اکبر رنگت پیدا کرنے کے لیے تو ہزاروں طریقے کے کیمیکل استعمال کرتی ہے، تو ہزاروں طریقے کا فاؤنڈیشن استعمال کرتی ہے، تو ہزاروں طریقے کا پاؤڈر استعمال کرتی ہے، تو ہزاروں طریقے کا جو ہے ٹیوب استعمال کرتی ہے۔ جو کمپنی نے جو ہے اللہ اکبر ٹیوب نکالا اور اس کا ایک ٹیوب پڑھا، پیسے ہزاروں لے کر کے تو پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تاکہ تیرے چہرے پر چمک آ جائے، تاکہ تیرے چہرے پر چمک آ جائے۔ تیرا چہرہ گرمی کی وجہ سے جو ہے انوریوں کا شکار بن جاتا ہے، کیل وہاں سے تیرے اللہ اکبر اچھے خاصے چہرے کو برباد کر دیتے ہیں، کیل نکلتی ہے جس سے تیرے چہرے کے اوپر دھبے پڑ جاتے ہیں، داغ پڑ جاتے ہیں، تیرے چہرے کے اندر گڈھے پڑ جاتے ہیں۔ اب ان گڈھوں کو سدھارنے کے لیے اب تو ان اللہ اکبر چہرے کے دھبوں کو دور کرنے کے لیے، اب تو اپنے چہرے کے اس داغ کو مٹانے کے لیے ہزار طریقے کے رنگ روغن استعمال کرتی ہے، کیمیکل استعمال کرتی ہے۔ جیسا ایڈ دے کر بڑے بڑے ڈاکٹر سے مشورہ کرتی ہے، ڈاکٹر صاحب میرے چہرے پر یہ دانا نکلا تھا، اس دانے کی وجہ سے چہرے کا جو ہے رنگت بدل گئی، ایسا دھبا پڑا ہے کہ میرا چہرہ جو ہے بدنما لگنے لگا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پیسہ کتنا بھی لگ جائے، آپ کوئی ترکیب بتا دیجئے، آپ کوئی جو ہے ٹیوب لکھ دیجئے، آپ کوئی لوشن لکھ دیجئے، تاکہ میرے چہرے کا یہ دھبا دور ہو جائے اور میرے چاند سا چہرہ جس پر یہ جو کالا دھبا ہے اس کی رونق کو جو ہے خراب کیے ہوئے ہے، یہ دھبا ہٹ جائے گا تو میرے چہرے کی رونق برقرار واپس آ جائے گی، میرے چہرے کی رونق واپس آ جائے گی۔ عزیزان گرامی، وہ ڈاکٹر ماریا کہتی ہے پھر بھی صاف نہیں ہوتا تو تم لوگوں کو اٹھانے کے لیے، اپنے چہرے پر رنگ و روغن کرانے کے لیے، چہرے کی چمک اور دمک لانے کے لیے تو جو ہے بیوٹی پارلر کا سہارا لیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بیوٹی پارلر ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ ڈینٹنگ اور پینٹنگ کی مشینیں ہیں، یہ ڈینٹنگ پینٹنگ کی دکانیں ہیں۔ جیسے کہ اگر گاڑی کالی ہو، کوئی ٹوٹی گاڑی ہو تو آپ ڈینٹر کے پاس لے جائیے اور 1-2 مہینے کے بعد جب گاڑی لے کر کے آؤ گے لوگ پہچان کے نہیں سکتے کہ یہ کوئی 2005 میں آئی تھی، وہی ہے 2025 میں نہیں۔ ایسا کلر کر دیا جائے گا، ایسا ٹرینڈ کر دیا جائے گا، کوئی شناخت نہیں کر سکتا یہ گاڑی پرانی ہے یا ابھی شو روم سے نکل کے آئی ہے۔ بعض دولہا میاں تو چکر میں پڑ جاتے ہیں، اگر نئی شادی ہو اور یہ عورت کی بیٹی جب پینٹنگ ہال میں پہنچتی ہے، پینٹر کے یہاں پہنچتی ہے، یعنی وہ کباڑے والے کے یہاں جو پرانی گاڑیوں کو نیا کرتے ہیں، جو پینٹر اگر مکان کا رنگ اتر جائے تو اس کو خوبصورت بنانے کے لیے پینٹر بلایا جاتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری، اپنے ہاتھ کی کلاکاری سے گھر کو ایسا چمکا دیتا ہے، ایک توجہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عورت لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بیوٹی پارلر میں پہنچتی ہے، نکاح سے پہلے 10-10 ہزار، 15-15 ہزار، 20-20 ہزار، 25-25 ہزار، 50-50 ہزار کا میک اپ کر کے آتی ہے اور دلہن بن کے جب شوہر کے یہاں گئی، اور شوہر کیونکہ نیچرل ہے، آج بھی دیکھو فیس بک پر لڑکیاں لوگ اگر سوال کرتی ہیں کہ لڑکی زیادہ خوبصورت ہے تو لڑکا کیا، لڑکا زیادہ خوبصورت ہے تو لڑکے پیارا جواب دیتے ہیں لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت لڑکے ہیں۔ وہ کہتی ہے کیسے، تو لڑکا جواب دیتا ہے ذرا منہ دھو کر کے دکھا دو، ابھی پتہ چل جائے گا کون خوبصورت ہے، کون دھبے والا ہے، کس کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، کس کا چہرہ رونق دار ہے۔ آدمی رونق چہرے پر لانے کے لیے کیمیکل کا استعمال نہیں کرتا، وضو کر لیتا ہے چہرے پر۔ بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، جشن ولادت مصطفیٰ، سرزمین تمڑیا، مسلمانان تمڑیا، انجمن علماء مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ ہم نے بہت سی شادیاں کرتے ہوئے دیکھی ہیں پہلے دن، دھوکہ کرنا ہے، دھوکہ کرنا ہے لڑکوں کے ساتھ، اس لیے جو نیچرل چہرہ ہے، میری بیٹی اور سے سن، جو نیچرل چہرہ ہے وہی لے کے دکھا۔ بیوٹی پارلر کے جادو کی شکار مت بن، ورنہ رشتہ زیادہ دن ٹکے گا نہیں، رشتے زیادہ دن ٹکیں گے نہیں۔ حالت ایسی ہے، نکاح ہو کے جاتا ہے، رات کو کچھ ہوتی ہے، 2-3 دن بعد جب جھاڑو مارنے کے لیے باہر نکلتی ہے، شوہر چکر میں پڑ جاتا ہے، پھر رات والی کہاں گئی؟ ہاں
अम्मा समझाती है बेटा यही है, तो लड़का चक्कर में रात को कुछ और मटेरियल था, रात तो पता चलता है ये इसका कमाल नहीं था, ब्यूटी पार्लर का कमाल था। अब सुनो, डॉक्टर मारिया का नुस्खा मैं दे रहा हूं, मेरी कौम की बेटी इसको गांठ बांध ले। डॉक्टर मारिया कहती है धोखा मत दे किसी को, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ मत कर। ये क्रीम लगा के, ये केमिकल लगा के, ये क्रीम और ये केमिकल की रौनकें वक्ती तौर की हैं। जब तक तेरे चेहरे पे लगा है उस वक्त तक तेरे चेहरे की रौनक बरकरार है। जब तक क्रीम चेहरे पर है उस वक्त तेरे चेहरे की रौनक बरकरार है। जब तक के जो है ब्यूटी जो है फेस वॉश तेरे चेहरे पर है, उस वक्त तक तेरे चेहरे की जो रौनक बरकरार है। जब चेहरे पर पानी डालेगी उसकी रंगत हटेगी, तेरा निखार खत्म हो जाएगा। जब पानी डालेगी चेहरे पे पाउडर का दाग हटेगा, तेरा चेहरे का रंग खराब हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर मारिया ने कहा ये क्रीम केमिकल का सहारा चेहरे को चमकाने के लिए मत ले, इसलिए ये दुनियावी केमिकल है, ये वक्ती तौर पर तुझे खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही इनका असर जाहिर होगा तेरे चेहरे पर झुर्रियां, तेरे चेहरे का बुढ़ापापन सामने आ जाएगा, बांगपन खत्म हो जाएगा। इसलिए नुस्खा मैं देती हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली बन जाओ, हर वक्त के लिए ताजा वुज़ू कर। ये अल्लाह की तरफ से वो लोशन है, वो क्रीम है, जो दुनिया का क्रीम 50,000 रुपए का लेने के बाद जो चेहरे पर रौनक नहीं ला सकता, एक दिन में 5 वक्त की नमाज के लिए वुज़ू बना ले, अल्लाह वो चमक पैदा करेगा, पूरी दुनिया तेरी चमक की दीवानी अज़ीज़ान इकराम तो डॉक्टर मारिया का एक पढ़ी लिखी लड़की और ऐसी भी पढ़ी लिखी नहीं है कि जो किसी प्राइमरी स्कूल किया जो है हाई स्कूल के किसी की जो है पढ़ाने वाली लेक्चरर। हमारे यहाँ के स्कूलों में ऐसी ऐसी टीचरें होती हैं कि अगर उनसे नाम भी लिखवाया जाता है तो लिखने में नहीं आए दिन देखो वीडियो पढ़ाने वालों को, जब पढ़ाने वालों को खुद लिखना नहीं आ रहा है वो पढ़ने वालों को क्या पढ़ाना। लेकिन डॉक्टर मारिया कोई ऐसी पढ़ाने वाली नहीं थी, बल्कि डॉक्टर मारिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टॉप लेवल की स्कॉलर और प्रोफेसर थी। उसने जब कुरान पढ़ा और समझा तो मुसलमान बेटियों को पैगाम दिया। कितनी अजीम खातून बनी कि मुसलमान हो गई, कुरान पढ़ते पढ़ते नबी के दामन की गुलाम बन गई। अल्लाह अकबर, इस्लाम पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो। कुरान पढ़ने से मुराद ये नहीं है कि जो अरबी में लिखा है वही पढ़ लिया बस काम हो गया, नहीं। आपने वो खाली पढ़ा तो आपको सवाब तो मिला, लेकिन उसके अंदर जो निज़ाम है उसको आप समझ नहीं सके। कुरान ने हमें क्या पैगाम दिया उसको हम समझ नहीं सके। कुरान के अंदर हमारे लिए आदेश क्या है उसको हम नहीं जान सके। कुरान ने हमें क्या सिखाया उसको हम जब तक नहीं सीखेंगे, जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तर्जुमे और तफसीर के साथ, उस वक्त तक हम कुरान को समझ नहीं पाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी आओ, यहाँ मेरे बूढ़े बाप भी बैठे हुए हैं, वो सोचते होंगे कुरान ने माँ को इज्जत दे दी इतनी बड़ी, लेकिन हमें क्या दिया। तो सुनो, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, ए बेटो, ए औलादो, बाप जहाँ माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप को भी कमतर मत समझ। मुस्तफा फरमाते हैं बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। सुभान अल्लाह, बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। यानी अगर तूने माँ की खिदमत करके माँ को राजी कर लिया तो ये मत समझ लेना जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह अकबर, उस माँ को राजी करने के साथ साथ तुझे बाप को भी राजी करना पड़ेगा, इसलिए कि बाप को राजी करना कर नाराज किया तो तेरा रब तुझसे नाराज हो जाएगा, तेरा रब तुझसे रूठ जाएगा। और जब रब नाराज हो जाएगा तो माँ कितनी भी राजी हो तो जन्नत नहीं मिल सकती। कितनी भी नाराजी हो खुश हो जाए तो उससे तू जन्नत के अंदर नहीं जा सकता, जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता। इसलिए जन्नत में जाने के लिए, जन्नत में पहुंचने के लिए, जन्नत की लज्जतें हासिल करने के लिए, जन्नत का सादो सामान पाने के लिए, जन्नत का ऐशो इशरत हासिल करने के लिए तुझे अपनी माँ के साथ साथ अपने बाप को भी राजी करना पड़ेगा। बाप की रजा में रब की रजा है, और जब रब राजी होगा तब तू जन्नत का हकदार बनेगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों,
میرے نبی نے سب کو برابر رکھا ہے، میرے نبی نے سب کو درجہ ایک دیا ہے۔ اونچ نیچ بھید بھاؤ اور کسی جگہ ہوتے ہوں گے، اسلام نے اونچ نیچ کا اللہ اکبر صاحبہ بھی نہیں ہے، اسلام نے اونچ نیچ بھید بھاؤ کو مٹایا ہے، سب کو سمان، سب کو عزت دی ہے، سب کی شان اپنی جگہ ہے۔ ماں کے بعد میں اگر گھر کے اندر بھائیوں کے لیے کوئی عزت ہے تو وہ جو ہے وہ بڑی بہن کا حق رکھا ہے کہ بڑی بہن ماں کے گزرنے کے بعد بھائیوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور اللہ اکبر اسی گھر کے اندر بڑے بھائی کے تعلق سے حکم دیا جاتا ہے کہ بڑا بھائی اپنے بھائیوں کے لیے اگر باپ گھر سے رخصت ہو جائے تو باپ کے درجے میں ہے۔ لیکن آج دیکھ لو سماج کے اندر نہ ماں کی عزت برقرار ہے، نہ بوڑھے باپ کی عزتیں برقرار ہے، نہ بڑی بہنوں کی عزتیں برقرار ہے، نہ بھائیوں کی عزتیں برقرار ہے۔ سب کے گھروں کے اندر نفسا نفسی پڑی ہوئی ہے، چیخ و پکار ہے، اور ایک اسی فکر میں ہے جتنا زیادہ کھسوٹ ملے کھسوٹ لو، جس کے حصے چھین ملے چھین لو، چھیننے میری بھلائی ہے میرے قوم کے لوگوں۔ جب سے یہ چھینا چھپی میں میری قوم پڑی ہے، تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہے، تباہ و بربادیوں کے دہانے پر میری قوم پہنچ چکی ہے، اور پھر کہتی ہے ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ ارے کامیابی دین مصطفیٰ چھوڑنے کے بعد نہیں ملتی، کامیابی ملتی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے شریعت پر عمل کرنے کے بعد۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مرشد کی آمد، جشن ولادت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میں اپنی آپ تقریر کو جو ہے آخری رخ دینے کی کوشش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، کیونکہ تقریباً مجھے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت 1 گھنٹہ 10 منٹ مجھے بولتے ہوئے ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ روڈ جو ہے وہ نہیں پا رہا، بارہ پھر بھی میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ سلام رکھے، جی لگا کر کہہ دیجیے سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی آپ سنیں، اللہ اکبر، میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم یہ عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آئے ہیں تو ہم یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں، یہاں سے اپنے بچوں کو سبق دیں، اپنے بچوں کو سیکھیں۔ میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ماؤں کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ اب سوچیں، ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں، کیا ہم اپنے بچوں کو دین کی تربیت دے رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی کی محبت کا بات اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں قرآن دیا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں اہل بیت کا ہاتھ دیا، سادات اکرام سے محبت کا پاٹ پڑھایا؟ کیا ہم نے اپنی بہن بیٹیوں کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا؟ ہم اگر آج کے دور پہ نظر ڈالیں اور آپ کے بچوں کے چلنے اٹھنے پھرنے کو دیکھیں، تمہارے بچوں کی تربیت دیکھیں، تمہارے بچوں کے اخلاق دیکھیں، تمہارے بچوں کے کھانوں کے طریقے کو دیکھیں، تمہارے بچوں کے بولنے کے انداز کو دیکھیں، تمہارے بچوں کے دیکھنے کے انداز کو دیکھیں، تمہارے بچوں کی دکان پر بیٹھنے کے طریقے کو دیکھیں، اللہ اکبر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو دین سکھایا ہی نہیں ہے، نبی کی تعلیم دی ہی نہیں ہے۔ نبی کی تعلیم اگر دی ہوتی، نبی کی محبت کا پاٹ پڑھایا ہوتا تو آج میرے بچوں کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، اس طریقے سے میرے بچے گالی گلوچ نہ کرتے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اولاد اپنے ماں باپ کو گالی دے گی، اپنی ماں کو گالی دے گی، اپنے باپ کو گالی دے گی۔ مصطفیٰ کے غلاموں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، ایسے بھی اولادیں ہوں گی کیا کسی دور میں جو اپنے باپ کو گالی دیں گی، جو اپنی ماں کو گالی دیں گی؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا ہاں، وہ ڈائریکٹ تو نہیں دیں گی، لیکن اگر کسی اولاد کو کسی کو گالی دیں گے تو بدلے میں وہ اس کی ماں کو گالی دے گا، وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، اور دوسرا جو اس کے ماں اور باپ کو گالی دے گا وہ گالی دینا گویا ایسا ہے کہ وہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے۔ کیوں؟ نہ تو نے دوسرے کو چھیڑا ہوتا، نہ اس نے تجھے پکڑا ہوتا، دوسرے سے بدکرامی کرو گے، دوسرے کو برا کہو گے تو پلک کے ضرور وہ تمہارے اوپر انگلی اٹھائے گا، تمہاری عزتوں کی دھچیاں اڑائے گا۔ یہ سب آج ایک کامن بات ہو چکی ہے، ایک جو ہے کامن بات ہے، ہر گھر کے اندر، ہر گلی کوچے میں دن بھر آپ گزرتے
چلے جاؤ، نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں چوراہوں پر، بات کم کرتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، لیکن جب بھی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے تو سلام و کلام سے نہیں، سلام سے نہیں ہوتا، جب بھی ہوتا ہے تو ماں بہن ایک دوسرے کی سیکھتے نظر آتے ہیں، پہلے گالی دیتے ہیں، بعد میں کلام کرتے ہیں۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہ سماج کا حال کیوں ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ نے جو دیا تھا ہمیں، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ اب آپ کہو گے مصطفیٰ نے دیا کیا تھا؟ ہم اپنے بچوں کو کیا دیں؟ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں؟ تو سنو، مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، کہ تم اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزیں پہلے اپنے بچوں کی گھٹی میں سکھاؤ۔ اگر تم نے ان 3 چیزوں کا عادی اپنے بچوں کو بنا دیا، اگر تم نے ان 3 چیزوں کو کی تعلیم اپنے بچوں کو دے دی، تم نے اگر اپنے ان 3 چیزوں کی تعلیم اگر اپنے بچوں کو دے دی، اپنے بچوں کو یہ 3 چیزیں سکھا دی، تو تمہارا بچہ کبھی بدتمیز نہیں ہوگا، کبھی دین سے دور نہیں ہوگا، کبھی شریعت سے دور نہیں ہوگا، کبھی نمازوں سے دور نہیں ہوگا۔ اسے نمازوں کی اہمیت پتہ ہوگی کہ مجھے نماز کیوں پڑھنا چاہیے، اسے روزوں کی اہمیت پتہ ہوگی کہ مجھے روزہ کیوں رکھنا چاہیے، اسے زکوٰۃ کی اہمیت پتہ ہوگی کہ مجھے زکوٰۃ کیوں دینا چاہیے، اسے حج کی اہمیت پتہ ہوگی کہ مجھے حج کیوں کرنا چاہیے، اسے اپنے بھائی کا بھی ادب معلوم ہوگا، اسے اپنی بہن کی عزتوں کا بھی لحاظ ہوگا، اسے اپنے پڑوسیوں کی عزتوں کی بھی لحاظ ہوگی، اپنے بڑوں کا بھی ادب وہ سیکھ جائے گا، اپنے پڑوسیوں کی ادب بھی وہ سیکھ جائے گا۔ سماج میں کیسے رہنا ہے، سماج میں کیسے بولنا ہے، سماج میں کیسے اٹھنا ہے، سماج کے ساتھ کیسے ویوہار کرنا ہے، کیسے تجارت کرنی ہے، کیسے لین دین کرنا ہے، یہ 3 چیزوں کے اندر تمام چیزیں عزت کی شامل ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں حبا نبی کے گن، سب سے پہلے تم اپنے بچوں کی گھٹی میں اپنے نبی کی محبت کو اپنے نبی کی پہلے محبت سے اب تم کہو گے جناب والا یہ جلسہ کر رہے ہیں، محبت تو یہ محبت ہے، محبت نہیں کرتا، محبت ہے، لیکن سب سے پہلے نبی کی محبت کیا؟ سب سے پہلے نبی کی محبت، کیونکہ جب عاشق و معشوق کا تعلق ایک دوسرے سے قائم ہوتا ہے تو ان دونوں کو ہر ایک کی بات کو ماننا پڑتا، ہر ایک کی بات ماننی پڑتی۔ اگر دونوں طرف سے کہیں نہ کہیں کسی بات پر کوئی کمی واقع ہو جائے تو وہ کیا عشق و محبت سلامت رہے گا؟ وہ جوڑی برقرار رہے گا؟ نہیں، دراریں پڑ جائیں گے، رشتے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ عاشق و معشوق نے ایک دوسرے کی بات کو مانا ہی نہیں، ایک دوسرے کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ عاشق و معشوق کی زندگی کا معاملہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو محبت نبی کی بات ہے، یہ تو نبی کی محبت کی بات ہے، جو کہ محبت نبی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے کہ بغیر حب نبی کے نہ دنیا میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، نہ مرنے کے بعد قبر کے اندر ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ قبر سے جب حج میں کھڑے ہوں گے تو وہاں بھی ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر کامیابی تینوں جگہ قبر و آخرت میں اور دنیا میں چاہتے ہو تو میرے نبی کی محبت اصل چیز ہے، نبی کی تعظیم اصل چیز ہے۔ اب سنو نبی کی محبت کیا ہے۔ صرف ایک مرتبہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت لگا لیا کہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ہم نے نعرہ لگایا، یہ مکمل محبت ہو گئی؟ نہیں، یہ مکمل محبت نہیں ہے۔ مکمل محبت یہ ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں قرۃ عینی بک الصلاۃ، نماز میں اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ گویا کہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اس سے اشارہ دے رہے ہیں، اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو سب سے پہلے میری آنکھوں کی سکون کا سامان پیدا کرو، یعنی نماز کی پابندی کرو، نماز کو وقت پر ادا کرو۔ اب پتہ میری قوم کے نوجوان، اب پتہ میری قوم کے بوڑھے، تیرا حال تو یہ ہے، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، اگر تم مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوتے ہو، گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہو، گھنٹوں لطیفے سناتے رہتے ہو، موبائل میں فیس بک یہ جو ہے کھول کے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو، دیکھتے ہو، انسٹاگرام کھول کے ویڈیو دیکھتے رہتے ہو، واٹس ایپ پہ چیٹ کرتے رہتے ہو، گھنٹوں مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر، لیکن جیسے ہی
مسجد سے اذان کی آواز گونجتی ہے یا امام صاحب مائک پر تم سے کریں، ترنت آپ مسجد کا گیٹ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو، دور کھڑے ہو جاتے ہو۔ اب میں تم سے کیا کہوں کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان جب اذان ہوتی ہے تو اذان سن کے کون بھاگتا ہے؟ اب میں کیا کروں؟ فیصلہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ شیطان کو بھگانا ہو، گھر کے اندر تمہیں ایسا محسوس ہو کہ جناتی اثر ہو گیا ہے، شیطان کا داخل ہو گئے، تو آپ فرماتے ہیں اثر پر مغرب سے پہلے، اثر کے بعد مغرب کی اذان کے وقت تم گھر میں 11 دن اذان دے دو، کتنا بھی خطرناک جن بھوت پریت کیوں نہ ہو، اور یہاں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں جن لگانے کے لیے، اور جن ہو تب بھاگے نا، جن گھر میں ہو تب بھاگے نا، وہ تو میوں نے دریا مار بنا لیا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتے ہوئے جس گھر کے اندر تلاوت نہ کی جاتی، جس گھر کے اندر قرآن نہ پڑھا جاتا، جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جاتی، جس گھر کے اندر اچھے کام نہ ہوتے، یا جو گھر ویران پڑ جائے تو اس گھر کے اندر شیاطین قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ صبح نماز فجر پڑھیں، اور نماز فجر پڑھنے کے بعد گھر کے اندر کم سے کم سورہ یاسین وغیرہ کی تلاوت ضرور کی، قرآن پڑھنے والے سورہ مزمل ضرور پڑھا، سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کرا کریں، ہو سکے تو سورہ بقرہ پڑھ لیا کریں۔ لیکن یہ جب نمازی نہیں پڑھنا ہے تو قرآن پڑھنا ہے۔ ان سے کہو کہ نماز پڑھ لیا کرو تو کہتے ہیں صاحب ٹائم نہیں ملتا، پھر فجر ہی پڑھ لیا کرو، فجر میں تو گھر میں ہوتے ہو، کوئی فجر کا انکار کر ہی نہیں سکتا، فجر میں تو کوئی کہیں پر بھی ہو لیکن بھولا بٹکا رات کو گھر ہی رہتا ہے، فجر میں گھر میں ہوتے ہیں سب، پھر بھی کہو کہ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلی، ابھی آنکھ کھلے کیسے فجر کے ٹائم تو سو رہے ہیں، فجر کے ٹائم تو سو رہے ہیں تو آپ کھلے گی کیسے فجر میں؟ 3 بجے 4 بجے تک فیس بک چل رہا ہے، منہ کے کمبل کے اندر دبا ہوا، آپ سمجھ رہے سو رہے ہیں، اور پتہ نہیں ہو کیا کیا ہو رہا ہے۔ جب اذان کے ٹائم سو گئے تو کیسے تمہاری آنکھ کھل جائے گی فجر میں؟ میرے نبی فرماتے ہیں مغرب بعد کھانا کھا لیا کرو اور رات کو جلدی سو جایا کرو، نماز پڑھ کے عشاء کی جلدی سو جایا کرو تاکہ صبح جلدی کھل جائے۔ بھیا تو ہم الٹا کر رہے ہیں، ہم کیا نبی نے کہا عشاء کے بعد سو جایا کرو، ہم سو گئے فجر سے پہلے۔ نبی کی بات مانی، جب نہیں مانی تو محبت میں کیسے ہوئی؟ بولو بولو، نبی سے محبت ہوئی؟ میرے نبی نے کہا چہرے پر داڑھی رکھو، یہ میری سنت ہے، بات مانی؟ جب بات نہ مانی تو کیا محبت نبی سے ہوئی جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں؟ نبی نے کہا جب تم مالدار ہو جاؤ تو سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہے، تو لوگ اگر مالدار ہو جاتے ہیں تو کنجوس بن جاتے ہیں۔ ہر شکر ادا کرنا چاہیے کہ غریب کے اللہ نے مالدار بنا دیا اپنے، جب تمہیں وہ مالدار بنا سکتا ہے اس کا کہانی مانو گے تو غریب نہیں کر سکتا، سمجھے نہ لو، لیکن غریبوں کا حق تم کھاتے ہو نا تو ایسا نہیں ہے کہ تم بچا دیتے ہو، کبھی ابا بیمار ہے، کبھی بیٹا بیمار ہے، کبھی بیٹی بیمار ہے، کبھی خود بیمار ہے، کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی بہن بیمار ہے، کبھی اماں بیمار ہے، ایسے ڈاکٹروں کے یہ چکر لگ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 10,000 نکلنا ہے۔ زکوٰۃ نکلنا تھی 1,25,000 کی، اور ایک دن میں ڈاکٹر کو دیا 15,000، اس سے 2,500 نکال دیتے تو کم سے کم 12,500 بس تو جاتا۔ ہم نے بات مانی، کیسی محبت مانی؟ مثالیں دیتا رہوں تو تمام مثالوں میں مسلمان پیچھے نظر آئے،
اب مصطفیٰ نے کیا ہوا نبیکم کہ ماں باپ کو چاہیے سب سے پہلے میری محبت سکھاؤ، میری محبت کی گھٹی اپنے بچوں کو پلا دو۔ پھر دوسری چیز مصطفیٰ فرماتے ہیں، غور کرنے کی بات ہے، وہ آل نبیکم، دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ ماں باپ اپنے بچوں کو میری آل کی محبت کا پیغام دیں، اہل بیت سے محبت کا درس سکھائیں، میرے سادات جو ہیں ان سے محبت کا درس دیں کہ ان سے محبت کرو، ان کی الفت بجا لاؤ، ان کے اللہ اکبر، ان کے جو ہے ان کی تعظیم کیا کرو، اللہ اللہ۔ اور اسی کے لیے اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رب فرماتے ہیں محبوب آپ اپنی زبان سے کہہ دو، جو نذرانے دینا چاہتے ہیں ان سے کہو کہ میں نے دین کی تبلیغ کے عوض مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، کوئی روپیہ پیسہ نہیں لیتا، کوئی دولت کا خواہشگار نہیں ہوں کہ تم دین کی نشر و اشاعت کے بدلے جو دین کا پیغام میں نے دیا تم اس کے بدلے مجھے نذرانے دو، نہیں، مجھے نذرانوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمام نذرانے تمام دولتوں کا مالک تو مجھے بنا دیا ہے، میں تو بانٹنے والا ہوں، مجھے تمہاری دولتوں کی ضرورت نہیں۔ رب فرماتا ہے ان سے کہو الا المودۃ فی القربى، ان سے صرف اتنا مطالبہ کرو مجھے دنیا کی دولتیں نہیں، مجھے اپنے آل کی محبت کا وعدہ دو، میری اولاد سے محبت کرو، میری اولاد سے تعظیم، میری اولاد کی تعظیم بجلائے۔ اگر تم میری اولاد سے محبت کرو گے، تم میری اولاد کی تعظیم کرو گے تو یقیناً کل قیامت کے دن اللہ اکبر میری اولاد کی نسبت سے تمہاری بخشش ہو جائے گی، تمہیں جنت عطا کی جائے گی۔ عزیزان گرامی اللہ اکبر، اور میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، اللہ اکبر مصطفیٰ فرماتے ہیں طارق مطلق ہے کہ میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک چیز وہ ہے میری اہل بیت اور دوسری چیز کیا ہے قرآن عظیم، یعنی نہ تم قرآن چھوڑنا نہ میرے اہل بیت کو چھوڑنا، جب تم میرے قرآن اور میرے اہل بیت کو تھامے رہو گے تو یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن، یعنی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں ہر ایک کا رشتہ ختم ہو جائے گا، باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو جائے گا، چچا بھتیجے کا رشتہ ختم ہو جائے گا، دادا پوتے کا رشتہ ختم ہو جائے گا، نانا نواسے کا رشتہ ختم ہو جائے گا، ماموں بھانجے کا رشتہ ختم ہو جائے گا، خوانی بھانجے کا رشتہ ختم ہو جائے گا، ہر ایک رشتہ دار سے جدا رہے گا، کوئی رشتہ دار کسی کے کام نہ آئے گا، لیکن میرا رشتہ ایسا ہے، میرا ناتا ایسا ہے، میرا تعلق اپنی اولادوں سے میرے گھر والوں سے ایسا ہے کہ سارے رشتے حشر کے دن ختم ہوں گے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جو میرے پاس میں آئے گا وہ میرے رشتہ دار، میری اولاد اور میرے اوپر نازل ہونے والا قرآن میرے پاس آئے گا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، سید عرفان رسول صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ لیکن آج حالات یہ ہیں کہ لوگ سادات سمجھتے نہیں ہیں، جب مرضی چاہا پھینک دیا، جب مرضی چاہا انہیں دلیل کر دیا، انہیں گالی۔ سنو حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی اور اس کی اولاد سے بغض رکھنے والا کعبے کے اندر حکیم کے قریب مقام ابراہیم کی سجدہ کرتا تھا، اور میرے گھر والوں کے بغض میں اگر 10 جگہ سجدہ کرتے بھی مر جائے تب بھی وہ جہنمی، تب بھی وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ اور حضرت علی کے تعلق سے تو آقا فرماتے من سب علی فقط سبنی، کہ جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ بلکہ ایک حدیث کا مجھے ترجمہ اور یاد آتا ہے، قریب آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اہل بیت کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ لیکن آج کے دور میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ حشر کے تعلق سے کوئی سرات جو طوفان محشر برپا ہوگا،
جو تکلیفیں جو سختیاں وہاں پر ہوں گی ان کے تعلق سے مصطفیٰ نے ہمیں عطا کیا اصحاب کا نجوم ایہم اقتدیتم میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں میرے اصحاب جس کی تم پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے ہدایت میں رہو گے گویا کہ اصحاب نجم ہیں اور آقا مصطفیٰ نے اپنی اولاد کو بتایا یہ کشتی نوح کی طرح یہ کشتی نوح کی طرح ہے یعنی تم میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار رہو اور اصحاب جو میرے صحابی ہیں ان کے دامن کو تھام کر کے کشتی اہل بیت میں جو سوار ہوگے تو میدان قیامت کی جو ہولناکیاں جو طوفان مصیبت میدان قیامت میں برپا ہوگا پریشانیوں میں مبتلا ہوگے اور میزان صراط پر جب تم چلو گے اگر تم اصحاب رسول کوئی جو ہے نجم ہے جو ان کا دامن پکڑ کے اور میرے اہل بیت جو ناؤ ہے اس کشتی میں سوار ہو کر جب تم صراط پر قدم رکھو گے تو تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے اسی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس طریقے سے ہمیں پیغام دیا اپنا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی یہ دو چیزیں پہلی چیز مصطفیٰ نے کہا کہ میری محبت دوسری چیز مصطفیٰ نے کہا میرے اہل بیت کو پکڑو تیسری چیز مصطفیٰ فرماتے ہیں حب تلاوت القرآن تیسری چیز یہ ہے کہ تم قرآن پکڑ لو قرآن پکڑو مضبوطی سے قرآن سے محبت کرو قرآن کی تعظیم کیا کرو قرآن کی تلاوت کیا کرو قرآن پڑھا کرو قرآن کی تعظیم کرو گے قرآن پڑھو گے تو یقیناً یہ تینوں چیزیں جب تم ان تینوں چیزوں سے وابستہ رہو گے ان کے ساتھ تم چلتے رہو گے ان کے جو ہے کہاں مانتے رہو گے تو یقیناً تم دنیا میں بھی عزت دار بن کے رہو گے اور جب ان تینوں چیزوں سے وابستہ ہو کر قیامت کے دن جب چل کھڑے ہوگے تو قیامت کے دن انہی دین کی تو حکمرانی ہوگی یعنی اللہ کے رسول کو سب سے پہلے شفاعت کی اجازت مصطفیٰ کو دی جائے گی پھر اہل بیت اطہار کو دی جائے گی پھر قرآن پڑھنے والے کو دی جائے گی پھر بعد قرآن کو دی جائے گی پھر بعد میں اوروں کو دی جائے گی یعنی پہلے شفاعت کا دروازہ مصطفیٰ پہ کھلے گا مصطفیٰ سفارش کریں گے پھر اہل بیت سفارش کریں گے پھر قرآن سفارش کرے گا پھر اس کے بعد میں اور لوگ آئیں گے اس لیے میرے نبی نے کہہ دیا پہلے حقا نبی حکم نبی سے محبت کرو نبی کی تعظیم کرو نبی کی بات مانو حقا آل نبی حکم نبی کے اہل بیت کے پیچھے چلو ان کی تعظیم کرو ان کی عزت کرو وحقا تلاوت القرآن قرآن پڑھو اس لیے دنیا سے لے کے قبر سے لے کر آخرت تک جو تمہیں ہر مصیبت سے بچانے والے ہیں وہ یہ تینوں ہی بچانے بے شک سبحان اللہ زندہ باد بہت بہت میرے پیارے دین اسلامی بھائی جو یہ بات میں نے آپ تک پہنچائی اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ نے والدین کو گوارا بنایا اتنی دیر آپ نے سن لیا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرمائے میرے پیارے بھائی میں یہی چاہتا ہوں کہ اپنے وقار کو مجروح مت کرو برے عمل کر کے برائیوں کی طرف مت جاؤ آج لوگ جو ہمارے مخالف ہیں لوگ جو ہم سے دشمنی نبھا رہے ہیں لوگ جو اسلام کو برا کہہ رہے ہیں لوگ جو قرآن کو برا کہہ رہے ہیں لوگ جو ہمارے نبی کی عزتوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں جانتے ہو ان کو برا کہنے پر مجبور ہم نے اپنے برے عمل کی وجہ سے کیا برے عمل کی آپ کسی کو غیر مذہب والے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم شراب پیتے ہو شراب چھوڑ دو وہ پلٹ پر کہہ سکتا ہے تم بھی تو شراب پیتے ہو تم دوسرے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب گالی مت دو وہ پلٹ کے کہہ سکتا ہے تم سے بڑا گالی بازی کون ہے تم کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے جاؤ غیر مسلم اس سے کہو کہ بھائی تم جو ہے سود مت لیا کرو تو وہ کہہ سکتا ہے تمہاری مان سے زیادہ سود کون لینے والا یہ باتیں ہیں کہ نہیں ہیں اور جو دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں 900 کروڑ سے زیادہ یہ کیا ڈرا دھمکا کے مسلمان بنایا گیا کسی کی گردن پہ تلوار رکھ کے مسلمان بنایا گیا نہیں
سچائی پر قدم مسلمانوں کا تھا. اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری. مصطفیٰ کی سیرت کو بالکل اپنے اندر اتار لیا. نبی کی باتوں پر مکمل طور سے عمل کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں. بھارت کے اندر اور بھی خواجہ سے پہلے بھی مسلمان اولیاء اکرام نے کیا، لیکن اتنے نہیں جتنے کہ میرے خواجہ نے اکیلے کیے. 90 لاکھ کافروں کو اکیلے کلمہ پڑھا. کتنوں کو؟ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. نبی کے بیٹے نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. یہ بتائیے خواجہ نے کس کے لیے پراکرم کیا؟ کس کی گردن میں تلوار رکھی جو لوگ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے؟ نہیں. خواجہ نے نبی کا دیا ہوا اخلاق پیش کیا. خواجہ نے نبی کی دی ہوئی سیرت پیش کی. خواجہ نے اسلام کا کردار اپنا کر کے لوگوں کے سامنے اسلام کا کردار لوگوں کے سامنے رکھا. جب لوگ دیکھتے تھے، مشرک دیکھتے تھے کہ یار اس بوڑھے کا اخلاق کتنا اچھا ہے، اس کی سیرت کتنی اچھی ہے، اس کا کردار اتنا اچھا ہے، جب یہ اسلام کا ماننے والا اتنا اچھا ہے تو جو اسلام کا پانی ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا اچھا ہوگا، اس کا اخلاق کتنا بلند ہوگا. اور ان کو دیکھ کر کے خواجہ کو دیکھ کر کے کہتے کہ تم ہمیں اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا. آج ان سے کوئی آگے ہے تو 10 سنا کے آگے آتا ہے، اس لیے کہ بدعمالیاں ہمارے اندر. لوگ اسلام نہیں پڑھ رہے ہیں. آج کی ڈیٹ میں اسلام کو بڑا لوگ کہہ رہے ہیں وہ اسلام تھوڑی پڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے کارنامے دیکھ رہے ہیں. ہمارے گھریا کارنامے ایسے کہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے 2 بچے پیدا ہو گئے، لڑکیاں دونوں. جب باپ آنکھ بند ہوئی تو دونوں دکان کے معاملے میں ایسے دست و گریباں ہیں، دشمن بھی ایک دوسرے کے پیچھے ایسے نہیں پڑتا جیسے وہ دونوں سگے بھائی رہ گئے جائیداد کے لیے. اور بہنوں کے تو پوچھے نہیں، بہنوں کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا بیٹا کہ اس کا بھی کچھ حق ہے. اس لیے باپ کو چاہیے کہ جی بہن بیٹی کا حق دے کر کے جایا کرے. ہاں ان بیٹوں سے امید مت رکھو کہ یہ بیٹے دے دیں. یہ تو ایک ہی زمین دوسرے بھائی کو دینے کے لیے تیار ہے، اور کہاں رہا بیٹی کا ایک حصہ. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جو جہنم کے حقدار ہوں گے وہ حقوق العباد کی وجہ سے ہوں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ حق وہاں دلایا نہیں جائے گا. اللہ نے فرمایا میں قیامت کے دن ہر ایک حقدار کو اس کا حق دلا کے دوں گا. جب تک حقدار کا حق دینے والا حق ادا نہیں کرے گا میں اپنے سامنے سے اسے ہٹنے نہیں دوں گا. سپنے لیے بیٹھے، سپنے سجائے سامنے پہنچ جانے کیونکہ ہمارے ابا نے پورا کر دیا ہے. ابا کا کچھ نہ پتا کہ ابا کے پڑوس میں اٹھتے ہوئے پڑے مرید ہو گئے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. یہی نہ سوچا کہ یہ شریعت کا پابند ہے کہ کتنے گھٹالے مار کیا کر گیا. دین بھی ایسے آ گیا، خود بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مریدوں کو بھی گھرے بیٹھے مرید سمجھنے اب تو پیر بنا لیا جنت تو مل جائے گی. یہ نہ قیامت کے دن سب سے آ جائے پیروں کی کمروں کے وہ لٹ بڑھتے ہوں گے، وہ لٹ بڑھتے ہوں گے نا نانی دادی یاد آتی ہوں گی وہاں قیامت کے دن. مرید کہتے ہوں گے پیر بچا لے، کہتا ہوگا مرید تو بچا لے. ہاں یہ حالت ہوگی جہنم کے اندر. پتہ چلے ہم لوگ جہاں جائیں پتہ چلا پڑوس کا پیر جی میں لٹکے پڑے، ہواؤں میں بات کر رہے ہیں، زنجیروں میں لٹکے ہوئے جہنم کے اندر. جبھی تو کہتے ہیں یہ پیر لوگ آ کر کے جھولا پیر کے سامنے آؤں کی اور عالمہ کی تو بنتی نہیں. پیری الگ ہے، طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. پہلے شریعت ہے، بعد میں طریقت ہے. شریعت کے بنا طریقت، شریعت کے بنا طریقت. اس لیے فقہا فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنا پیر بنانا ہے تو پہلے اس کو جانچو پرکھو، کیونکہ یہ آخرت کا معاملہ ہے. کیا ہے؟ آخرت کا معاملہ ہے. امام حسین نے نصیحت کی ہے کربلا سے صرف ڈھول بجانا نہیں سکھایا، ڈھول بجانے میں مجھے پڑے.
ताजिए बना लिए, गलियम पूरे मोहल्ले को उठा के रख दिया, सोने नहीं दे रहे, लाखों रुपए हुसैन के नाम पे बर्बाद कर दिए। क्या मिला तुम्हें सिवाय गुनाहों के? मेले ठेले हुसैन के नाम पर लगाए जा रहे हैं, चोरियां पूरी खाई जा रही हैं। हुसैन ने मैदान करबला से ये नहीं सिखाया था, हुसैन ने मैदान करबला से अपनी गर्दन हटा के हमें दीन सिखाया, हमें शरीयत बताई कि अगर कोई ऐसा चाहे, कितना भी बड़ा गद्दी का मालिक क्यों ना हो, कितने भी बड़े पीर का पीरता क्यों ना हो, अगर वो शरीयत के खिलाफ है तो वो इस लायक नहीं है कि वो तुम्हारी इमामत कर सके। हाँ, बड़े पीर के बेटे को नहीं देखा जाएगा, बेटे के कामों को देखा जाएगा कि ये अमर जो है इमामत के लायक है कि नहीं, पीर के लायक है कि नहीं, सयादत करने के लायक है कि नहीं, क़यादत करने के लायक है कि नहीं। कायद उसी को बनाया जाएगा जो कायद बनने के लायक हो, इमाम उसी को बनाया जाएगा जो इमामत करने के लायक हो। इमाम के लिए बड़े जो है वो ढाक के साथ इमाम साहब फला दरवाजे में खड़े करते, वो लड़की खड़ी करती, मुस्कुरा रहे थे, इनके पीछे नमाज नहीं होगी, निकाल दोगे, और फिर तुम्हारी निगाहों के सामने तुम्हारी अम्मा से भी पैर दबा रहा, तुम्हारी बहन से भी पैर दबा रहा, तुम्हारी बीवी से भी पैर दबा रहा, तो तुम्हें शरीयत याद नहीं आती? बेड़ा गलत कर दिया है आज के जोला पीर ने। आला हज़रत फरमाते हैं अगर कोई ऐसा वैसा पीर न मिले तो सबसे बेहतर ये है कि तुम्हारी मस्जिद का इमाम, क्योंकि इमाम पीर ही है, इमाम नहीं है, पीर है। पीर के माने ये नहीं है कि नजराने ले लिए और जेब में रख लिए। आज की मुझे है वो नजराने की वजह से, इसलिए तो खानकाहों में लट चल रहा है। देख लो कोई खानकाह ऐसी नहीं है जिसमें मुकदमेबाजी बात चल रही है। पीर बनने पर नहीं हो रही है लटबाजी, मुकदमेबाजी, सब गुल्लकों की लड़ाई है। खानकाहें जो थी, खानकाहें होती थी लोगों को सुधारने के लिए। पीर होते थे, एक मर्तबा खानकाह में घुस गया और जब निकलता था वहां से ना तो अपना रिश्ता अल्लाह से बना कर निकलता था। और यहाँ तो हाल ये है कि मुरीद चोरी करके अगर पीर के पास चला जा तो वापस आएगा तो चोरी बनवा आएगा, बेनमाजी अगर पीर के पास चला जा तो जैसा गया था आएगा वैसे ही आएगा। इसलिए हुसैन आजम ने मैदान करबला में जो गर्दन कटाई वो ऐसे नहीं कटाई, ऐसी एक सहाबी का बेटा था। अगर बड़े बाप के बेटे की औलाद होना, क़यादत करना जरूरी है तो हुसैन के उसके बैत नहीं कर लेते, लेकिन हुसैन ने बैत न करी, यजीद को इमाम न माना, यजीद के हाथ में हाथ न देकर के बता दिया लोगों ये आखिरत का मामला है, आखिरत का। अगर किसी को इमाम बनाओ तो इमाम जो है वो आखिरत में जन्नत दिलाने का जरिया बनेगा। इसलिए ऐसा इमाम मत चुन लेना, यानी कि पीर अपना कायद, अपनी सियादत ऐसे के हाथ में मत दे देना, ऐसे को अपना सिपह सालार मत बना लेना जो कि दीन और शरीयत का आमिल न हो, बल्कि ऐसे को बनाना जो शरीयत को पहले दर्जे पे रखता हो दुनिया पर। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सादात इकराम ने सबक दिया है, नबी के घर वालों ने दर्स कर, लेकिन हमने उसका बिल्कुल उल्टा मतलब निकालना। अल्लाह ताला समझ ले सभी मतलब फरमाना। ऐसे लोगों से बच्चों, शोबेबाजी करने वालों से लोग बहकावे में इसलिए नहीं आ जाते हैं, और सबसे ज्यादा हिसाब पूजों में ऐसे करते हैं, छींटा मारते हैं, आग लग जाती है, मिनटों सेकंडों में आग लग जाएगी। ऐसे निकल आ रहे हैं, आम लगा लिया और ज्यादा कलर यानी तो आग लगा। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि हवा में उड़ने वाला अगर उड़ना शुरू कर दे तो इसको पीर मत समझ लेना, करामत मत समझ लेना। हवा में तो जादूगर भी उड़ जाते हैं। कोई किसी की गायब चीज अगर बता दे तो ये मत समझ लेना इसने बड़ी करामत बता दी, जादूगर भी बता देते हैं।
پھر لوگوں نے پوچھا کسے پیر مانگنا، کس کو قائد مانگنا؟ تو آپ فرماتے ہیں پہلے اس کی بارگاہ میں کر کے اس کے سکھ و مشاہدے کو کہ شریعت پر عمل کرتا ہے کہ نہیں، اگر شریعت پر عمل کرے تب اس کو پیر منانا، اس لیے شریعت پر چلنے والا ہی سب سے بڑا کرامت ہوتا ہے۔ سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ پیر کے لیے جو شریعت پر عمل کرتا ہے۔ میرے پیارے دین اسلامی بھائی میں پیغام عظمت رسول سے میں نے کانفرنس سے میں نے آپ کو دیا، اگر آپ کے دل میں ذرا بھی گنجائش ہو تو سمجھنے کی کوشش کریں، خاص کر نوجوان، بوڑھوں کی زندگی گزر چکی ہے، بوڑھوں کی زندگی گزر چکی ہے، اسلام کی اچھائیاں لوگوں کے سامنے پہنچانا ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو تم اپنے حلیے کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بناؤ، اتنا اچھا بناؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کے تمہارے قریب ہونے کی کوشش کریں، تم سے دور نہ کریں، لوگ تمہیں دیکھ کے تمہارے اسلام کو سمجھیں، تمہارے اسلام کو تم سے سیکھیں، جانیں، جب تمہارے